بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر، پالنہار ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑائی کو، انا کو، کبر کو، تکبر کو صرف اور صرف اپنے لیے خاص کیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے انا اور تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر اور اس کی ردا قرار دیا.
برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے انا اور میں کی قربانی۔ چند روز قبل ہم نے بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، جانوروں کو ذبح کیا۔ یہ قربانی مجھے اور آپ کو جہاں بہت سارے اسباق، بہت سارے میسیج دیتی ہیں، سبق سکھاتی ہیں، وہاں ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ قربانی کہ جیسے ہم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اگر ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہماری اپنی انا ایک طرف ہو تو ہم اپنی اناؤں پر بھی ایسے ہی چھری چلائیں گے، اسے ایسے ہی ذبح کر دیں گے۔ یہ اہم پیغام ہے قربانی کا۔ میرے بھائیوں، انا جسے عربی زبان کے اندر ایک دوسرے نام سے تکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ لغوی تعریف تکبر کی ہے بڑائی، عظمت، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ایسی انسانی حالت اور کیفیت جس کی بنیاد پر انسان دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو فوقیت دے، فضیلت دے، اس کا نام ہے تکبر۔ تکبر کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ایسی حالت اور کیفیت کو جس حالت اور کیفیت کی بنیاد پر دوسرے انسان کو وہ بندہ جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر متکبرانہ صفت ہے، وہ دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے گا، ساتھ ہی ساتھ اپنی فوقیت کو، اپنی فضیلت کو وہ جتائے گا، اس کا نام ہے تکبر۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کا تتبع کرے، غور فکر کرے، اس کا مطالعہ کریں اور اسی طرح اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس تکبر کا صرف اور صرف حقدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تکبر کا حقدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ میں نہیں کہتا، سورۃ الجاثیہ آیت اس کی قرآن حکیم کی ایک سورت ہے، 25ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کہتا ہے تمام طرح کی کبریائی، بڑھائی، عظمت، فضیلت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے، تکبر ہے، اللہ کے لیے فضیلت ہے، اور کسی شخص کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے۔ پتہ ہے کیا؟ ایک ہے السماوات، ساتوں آسمان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک ارض، زمین کا تذکرہ کیا، بتا کر کے اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر گہرائیوں میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں، تمام آسمان و زمین کی مخلوقات کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کبریائی، بڑائی بیان کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اپنی انا کو واضح کریں اور اپنی انا پر گھمنڈ اور تکبر کریں، اپنے تکبر میں وہ رہے اور سب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ساری کبریائی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لغوی و اصطلاحی معنی کے بعد تکبر کی مختلف شکلیں میرے اور آپ کے درمیان عام ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں وہ معلوم نہ ہو تو بہت ممکن ہے ہم بھی تکبر کر بیٹھے، ہمارے اندر بھی کبر کی
صفت پائی جائے، کبر کی علامت ہمارے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی علامت کبر کی، تکبر کی سب سے پہلی پہچان اور صورت یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پوائنٹ کی شکل میں۔ پہلی بات کہ حق بات کو جھٹلا دینا۔ میرے اور آپ کے سامنے یا دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے حق بات واضح ہو جائے اور پھر اس حق بات کو انکار کر دینا، جھٹلا دینا، یہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے، یہ انا اور میں کی علامت ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو وہ شخص متکبر ہے، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے میرے اور آپ کے سامنے کوئی حق بات رکھ دی اور وہ جو سامنے والا حق بات کہنے والا ہے، رکھنے والا ہے، وہ مجھ سے اور آپ میں بہت ممکن ہے عمر میں بھی چھوٹا ہے، عہدے اور منصب میں بھی چھوٹا ہے، علم و عمل میں بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کی بات حق ہے، اس کی بات سچ ہے۔ اگر وہ بات حق کہتا ہے، وہ بات سچ کہتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کا انکار کرتے ہیں تو ہم متکبر ہیں، ہم متکبر ہیں۔ اور اسی کو کبر قرار دیا کہ حق بات کو جھٹلا دینا۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، 91 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ کیا ضرورت ہے، دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، کیا خوبصورتی اختیار کرنا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا موقع سے ہمیں اپنی خوبصورتی جہاں ظاہر کرنی ہو، اختیار کرنی ہو، کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ابھی انشاءاللہ اس کی بھی بات واضح کی جائے گی۔ بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبر بطر الحق، الکبر بطر الحق، آگے واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کبر اور تکبر کہتے ہیں حق کو جھٹلا دینا، حق کا انکار کرنا۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے سچائی کو واضح کرے، حق بات پیش کرے اور دلیل کی روشنی میں پیش کرے، اس کے بعد اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو یاد رکھیے کہ ہم متکبر ہیں، ہمارے اندر کبر کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ بدترین قسم ہے انسان کے کبر کی اور تکبر کی بدترین علامت ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے، دوسری شکل تکبر کی اور کبر کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ حقیر سمجھنا کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان کے پاس مال و دولت ہے، انسان کے پاس زمین و جائیداد ہے، اپنا مکان ہے، اپنا گھر ہے، اسی طرح سے انسان کے پاس عہدہ اور منصب ہے، جاہ و منصب ہے، اسی طرح انسان کے پاس حسن اور خوبصورتی ہے۔ ان تمام کی وجہ سے اگر ہم کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے اندر کبر ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، اور یہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی، بڑھائی، تکبر یہ میری چادر ہیں، جو شخص میری چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا اسے ذلیل کر دوں گا، اسے رسوا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ اسے برباد اور ہلاک کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر میرے اور آپ کے اندر کبر نام کی کوئی بھی چیز ہو، تکبر کی کوئی بھی علامت، کوئی بھی صفت پائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہمارے اوپر ہے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے،
ہونے کے باوجود وہ کسی غریب انسان کو اگر وہ مانگنے کے لیے آتا ہے اسے دھتکار دیتے ہیں، اسے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، نخرے دکھاتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، اسٹائل دکھاتا ہے، اپنے کندھے اٹھا اٹھا کر دکھاتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے میں بہت اچھا انسان ہوں۔ آپ اپنی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بارے میں دوسرے مسلم بھائی سے پوچھئے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ سے وہ لوگوں کو متنفر کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ عہدے اور منصب پر فائق ہو کر کے اور اس پر قائم ہو کر کے وہ دوسرے انسان کو حقیر و کمتر سمجھتا ہے۔ تم کون ہو؟ تم ایک نوکر ہو، ایک چپراسی ہو، ایک خادم ہو، ایک خدمت کرنے والے انسان ہو، تمہاری کیا وقات ہے، ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یاد رکھیے وہ متکبر انسان ہے، وہ متکبر انسان ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا بطر الحق غمط الناس، غمط الناس کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ پیارے نبی نے فرمایا کبر کی دلیل یہ ہے، کبر کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان سمجھ لیجئے وہ انسان متکبر ہے، اس کے اندر کبر کی علامت پائی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اسی انا کی بنیاد پر، اسی کبر کی بنیاد پر، اسی تکبر کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہ انا بڑی خطرناک چیز ہے، اور انا نے اور میں نے دنیا کے اندر اس قدر ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور معاشرے و سماج کو ایسے اپنے چپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا میں، اپنے میں پریشان ہے کہ میں ہو جاؤں، میری انا سب سے آگے رہے، میری انا غالب رہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا انا کی بنیاد پر، قرآن حکیم کو پڑھیے، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ابلیس سے پوچھا اللہ نے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ابلیس تجھے اس بندے کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا؟ اس نے کہا انا خیر من، کیا کہا؟ انا خیر من، میں تھا، میری انا تھی جس کی وجہ سے میں نے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا اور میں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، گویا کہ ابلیس کو اپنی تخلیق کے اوپر گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا، اس کی انا غالب آئی، اور اس انا کی بنیاد پر، اس کی اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگار کر دیا، آسمان سے اس کو اتار کر کے زمین پر بھیج دیا، جاؤ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اور تم اب جو ہے جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہارے لیے کوئی نیک کام فائدہ نہیں دے سکتا، تم ہمیشہ جہنمی ہو اور تمہارے سارے چیلے چپاٹے سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا انا کا جو معاملہ قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا وہ دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا۔ فرعون کو ہم اور آپ جانتے ہیں، مصر کا رہنے والا بہت بڑا بادشاہ تھا، اسے اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی زمین و جائیداد پر، اپنے حسن پر، اپنے لاہ و لشکر پر، اپنی فوج پر اور اپنی دنیا کی ساری چیزوں پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جوں ان کے پاس جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی توحید ان کے سامنے پیش کرتے، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں روئے زمین کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، مجھ سے بھی اعلیٰ کوئی رب ہے؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا کے اندر لوگ کھا پی رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو کچھ بھی مال مل رہا ہے، یہ نوکر چاکر، یہ سارے کے سارے میری وجہ سے ہیں، اور تم مجھ سے زیادہ بڑے رب کی بات کرتے ہو موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی انا یہ پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی انا کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اسے غرق آپ کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کے لیے بنا دیا اور پوری دنیا والوں کے لیے نشان بنا دیا کہ دیکھتے رہنا اور اس سے عبرت حاصل کرتے رہنا کہ یہ بھی اپنے انا میں مارا گیا۔ فرعون اپنی انا میں مارا گیا، اپنے تکبر اور گھمنڈ میں مارا گیا۔ اس لیے نہ تو مال و دولت کے اوپر تکبر بہتر ہے، پسند ہے اللہ کو، نہ جاہ و جلال پر، نہ عہدے اور منصب پر، نہ حسن و جمال پر، نہ مال و دولت پر، نہ کسی پر۔ اللہ کو کسی کی انا پسند نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو خضر سے ملنے کا جو واقعہ پیش کیا گیا سورہ کہف کے اندر، جانتے ہیں وہ بھی ان کی صرف انا کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی لمبی روایت، موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کے اندر زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ کہا انا اعلم۔ کیا کہا؟ انا۔ علم کے اوپر بھی انا اللہ کو پسند نہیں ہے، عمل کے اوپر اللہ کو انا پسند نہیں ہے، عبادت میں بھی اللہ کو انا پسند نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز پر اللہ کو انا پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا انا عالم ہوں، میں دنیا کا سب سے زیادہ جاننے والا انسان ہوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، تمہاری ادا مجھے پسند نہیں ہے، جاؤ مجمع البحر پر میرا ایک بندہ رہتا ہے، وہاں جا کر کے اس سے ملو، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، انا کی وجہ سے بہت سارے مسائل دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور کئی مثالیں جو ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انا کی ایک بدترین قسم یہ ہے کہ انسان اس انا کی بنیاد پر روئے زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی انا میں وہ ڈوب کر کے روئے زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے۔ اکڑ کر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایڑی اونچا کر کے چلنا، اپنے کندھوں کو اونچا کر کے چلنے کا۔ اکڑ کر چلنے کا مطلب یہ ہے اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، سمجھ لیجئے اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں لقمان علیہ السلام کی ان کے بیٹے کو جو نصیحت تھی وہ ذکر فرمائی۔ اللہ نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھلا کے چلنا۔ اللہ اکبر، کیسی مثال ہے اللہ رب العزت نے دی، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھلانا۔ کیا مطلب ہے گالوں کو پھلانا؟ یعنی انسان اپنے من میں ڈوب کر کے، اپنے آپ میں ڈوب کر کے، اپنی انا پر اور اپنے تکبر پر وہ اتنا مست ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اور راستے پہ چلتے ہوئے بھی ایک انسان غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند انسان ہے، یا آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس کی بات کو نہ سن کر کے، نہ اس کی طرف دیکھ کر کے، وہ اپنے من میں چلتا رہتا ہے اور گال پھلا کر کے ہمیشہ رکھتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے گال کو لوگوں کے لیے نہ پھلانا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اس کے بعد آگے کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، روئے زمین پر اکڑ کر کے نہ چلنا۔ تم روئے زمین پر اکڑ کر کے چلو گے تو نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہیں بلندیاں دیتی ہیں اور عظمت دیتی ہیں اور تمہیں بڑے مقام پر پہنچاتی ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، روئے زمین پر اترا کر کے نہ چلنا، روئے زمین پر اکڑ کر کے نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گھمنڈی، ہر قسم کے مختال، فخر کرنے والے، اپنے آپ پر فخر کرنے والے اور انا میں کھوئے ہوئے لوگ، اپنی انا پر قائم رہنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی بدترین قسم ہے ایک انا کی، اکڑ کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس سلسلے کی ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذکر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بینما رجل، دیکھیے اکڑ کرنا روئے زمین پر اور اکڑ کر کے چلنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، اپنی انا میں مست رہنا، اپنی انا کو واضح کرنا اور اسی پر قائم رہنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ایسے بندوں کو عذاب دے دیتا ہے۔ ایک حدیث
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے بینما رجل یتبختر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یتبختر ویمشی فی بردیہ، اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی تھا، اس نے 2 چادریں اپنی اوڑھ رکھی تھی اور اپنے حسن و جمال میں اپنی چادر میں وہ چل رہا تھا زمین پر اور خوب اکڑ اکڑ کر کے اور اپنی انا میں کھوئے ہوئے وہ چل رہا تھا۔ قد اعجبتہ نفسہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے خود پسندی نے گھیر لیا اور اسے اپنے آپ پر غرور ہوا، اس کی انا اس کے اوپر غالب آئی تکبر کی وجہ سے، فخسف اللہ بہ الارض، فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اسے زمین میں اسی حالت میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں اسے زمین میں دھسا دیا۔ پیارے نبی فرماتے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں وہ قیامت تک زمین کی گہرائیوں میں جاتا رہے گا۔ میرے بھائیو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، انا اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ کو پسند نہیں۔ قربانی کا ایک بڑا میسیج اور پیغام یہ تھا کہ ہم اور آپ جیسے قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی گردنوں پر چھری چلا کر کے انہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہماری اپنی جو انا ہے، اپنی جو میں ہے، اسے بھی ہمیں قربان کرنا ہے، اسے بھی ذبح کرنا ہے۔ یہ قربانی کا اہم میسیج ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ صحیحہ کے اندر اللہ کے نبی فرماتے من تعظم فی نفسہ، جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ، یا یہ کہ اپنے چال میں وہ اکڑ دکھاتا ہے، گمنڈ سے چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک جو ہے اسی کنڈیشن میں زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر غصہ ہوگا، ناراضگی اللہ کی اس کے اوپر ظاہر ہوگی۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ میں یہ ساری صفت، یہ خوبیاں پاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں سے یہ چیزیں نکال دیں تاکہ ہم اور آپ تکبر اور گھمنڈ سے، کبر سے پاک ہو جائیں۔ اور جانتے ہیں یہ کبر ایک ایسی چیز ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی دیکھیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر یہ ہمارے دل میں رہے، جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتا کوئی بھی بندہ۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے ہمارے اندر تو ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس لیے کبر کی تمام صورتوں کو، شکل کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ اسی طرح سے کبر کی ایک کیفیت، ایک علامت، ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو متکبر ہے وہ لوگوں کو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے پاس یا وہ لوگوں کے پاس آئے تو وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ متکبر انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے سے گزروں یا میں لوگوں کے پاس آؤں تو لوگ میری آمد پر کھڑے ہو جائیں، تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص یہ اپنے اندر فیل کرتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ کیفیت ہے تو یاد رکھیے وہ بھی شخص متکبر ہے کہ میں جاؤں اور میری وجہ سے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ابو مجلس ایک صحابی ہے، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے آئے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن صفوان، 2 صحابی، عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان دونوں کے دونوں معاویہ رضی اللہ عنہ کی آمد پر کھڑے ہو گئے، ان کی آمد پر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی سے ڈانٹا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی سے ڈانٹا، کہا کوئی بھی کھڑا نہ ہو، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر، میری آمد پر کھڑے ہونے کے لیے ہم نے نہیں کہا ہے۔ لہذا انہوں نے بٹھا دیا اور اس کے بعد حدیث ذکر فرمائی۔ کیا ذکر کی حدیث؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سرہ یتمثل لہ الرجال قیاما، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ تعظیماً اس کے لیے کھڑے ہوں، لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں، اس کو یہ پسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کے اندر یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی تھی،
اور لوگوں کے لیے آنا اور ان کے سامنے آ کر کے جو ہے تعظیماً کھڑے ہونا ان کے حق میں، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ناپسند تھیں۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ روئے زمین پر صرف ایک شخصیت تھی، روئے زمین پر صرف ایک ہی شخصیت تھی جن کو صحابہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا صحابہ کا، جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر کھڑا ہونا ہوتا لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی آمد پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی آمد پر کھڑا ہوا جاتا، لیکن وہ صحابہ کے اعمال کو اور صحابہ کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں انس بن مالک وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے لم یقوموا تو وہ کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ میں آؤں اور میری آمد پر لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ میں کسی مجلس میں جاؤں اور لوگ مجلس میں آ کر کے السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب آ کر کے میری پیٹھ تھپ تھپائے اور مجھ سے سلام کرے جھک کر کے، اور اسی طرح تعظیماً لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں، اگر کوئی شخص یہ اپنے اندر فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ علامت ہے، تو سمجھ لیجئے وہ متکبر انسان ہے۔ اپنے آپ کو متواضع بنائیے، تواضع اور انکساری والا بنائیے، جب بھی چلے روئے زمین پر تواضع اور انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو اکڑ کر کے نہ چلے، نہ اپنے آپ کو اتنا اونچا بنائیں کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہم یہ سمجھے کہ جو ہے سامنے والا تو حقیر ہے، اس سے میں کیسے کہوں، اس کام کو کیسے کرواؤں، یہ کمتر انسان ہے، یہ حقیر انسان ہے، یہ نوکر چاکر ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اگر آپ بڑا بناتے بھی ہیں، کسی بھی منصب پر فائق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد رکھیے، آپ کے غلام جتنے تھے ان کے ساتھ بھی وہی ویوہار اور وہی آپ کا سلوک ہوتا جو ایک بڑے انسان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی زندگی میں یہ کوئی کیفیت، جتنی کیفیتیں ذکر کی ان میں سے کوئی بھی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجیے، ورنہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت، کوئی بھی کیفیت پیدا ہوئی تو ہم متکبر کہلائیں گے، اور تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو جمعہ کے خطبے میں تکبر کے دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو کبر جیسی، تکبر جیسی بری خصلت سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی سیئات کو، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔